یہ فرمائیے گا سر، یہ جو آج شہباز گل صاحب کے ساتھ لاہور میں ہوا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ انتہائی قابل مذمت یہ ٹرینڈ ہے؟ اور آپ لوگوں نے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا تو اس طرح تو سندھ کے لوگوں کو پنجاب کے خیبر پختونخوا، یہ تو لوگ ایک دوسرے کے صوبے میں نہیں جا سکیں۔ نہیں چوہے صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی جماعت کے بھی شخص ہو، یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہ کلچر، یہ اس طرح کی روایت، یہ کسی طور پر بھی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ کی پارٹی نے باقاعدہ پلان کر کے کیا ہے۔ نہیں، اب آ جائیں، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک صوبے کا دوسرے صوبے، اگر یہ حالت ہو گئی تو ایک شہر کا دوسرے شہر میں نہیں جا سکے گا، اور اس سے خون ریزی ہوگی۔ تو آپ کو روکنا چاہیے نا اس کو۔ یہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا جب اسمبلی کے باہر ارکان اسمبلی ہمارے سینئر لوگوں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاہور میں بھی ہو۔ نہیں، ایک سیکنڈ، میں تو پہلے مذمت کر چکا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا حل، اگر اس دن عمران خان صاحب کی طرف سے اس کی مذمت آ جاتی، یہ کہا جاتا، اور وہ چہرے نظر آ رہے تھے جو کر رہے تھے لوگ، اگر ان کو کٹہرے میں لے آیا جاتا تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا، نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے باوجود بھی۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کریں گے، اور جس طرح مذمت تو میں نے کر رہی، مگر جو زبان استعمال اس کے بعد کر رہے تھے یہ شہباز صاحب، تو کیا وہ مناسب تھی؟ وہ غیر مناسب تھی۔ اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اور اشتعال پیدا ہوگا یا کم ہوگا؟ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کے جو اکابرین ہیں ان کو کم از کم خود سوچنا چاہیے۔ اور بدنصیبی ہے، میری بہن ہے اندلیم بی بی، ان کی موجودگی میں پہلے میں معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ روایت یا اس طرح کا کلچر جو ہے یہ عمران خان صاحب نے خود پیدا کیا ہے۔ اور جب وہ آپ خود دیکھیں نا، میرے سے شکایت ہوگی تو اندلیم بی بی کہیں گی میری جماعت کے سربراہ سے کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے، وہ نوٹس لیں، مجھے ڈانٹیں کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ بھائی جب میری جماعت کا سربراہ خود ہی کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد بات کہاں رکے گی جا کے؟ اندلیم صاحب یہ فرمائیے گا، یہ ایک تو انتہائی غلط ٹرینڈ ہے، اور یہ اعلیٰ قیادت کی سطح پر ہی اس کی مذمت کی جائے گی، کارکنوں کو روکا جائے گا تو رکے گا، ویسے یہ رک نہیں سکے گا کیونکہ یہ شروعات ہو گئی ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا واقعہ، دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ، تو یہ تو پولرائزیشن ہو جائے گی سوسائٹی میں، مزید بڑھ جائے گی بلکہ۔ تو اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کرنا کیا چاہیے؟ کیا نون لیگ کو معذرت کرنی چاہیے اس پہ، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں، اس میں چوہے صاحب دو چیزیں ہیں۔ جاوید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ عادت کہاں سے آتی ہے، یہ اوپر سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک چھوٹا سا اگزامپل دیکھ لیں، ورکرز نے کیا، کنڈیمیبل ہے، ہم سارے کہتے ہیں کوئی بھی ورکر ہو کہیں بھی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے۔ آ کے مریم نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ آپ دیکھ لینا ہم کیا کریں گے۔ اس کے بعد 2 دفعہ نہیں 4 دفعہ پروگرام میں ایکس پرائم منسٹر خاقان عباسی نے کہا یہ 2 تھپڑ مارے گا، میں 10 ماروں گا، میں اس کو لٹا دوں گا۔ مطلب آپ اپنا لیول دیکھیں اور آپ اپنی حرکتیں دیکھیں۔ اور تیسری بات، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بھی بیٹھتے ہیں، میں بھی بیٹھتی ہوں، 2 دفعہ آن ریکارڈ ہیں خاقان عباسی جنہوں نے فیصل واڈا اور اسد عمر کے والد کو جو کہا، اور خواجہ آصف نے جو خواتین کے بارے میں باتیں کی ہوئی ہیں، ان کی تو ساری ٹاپ لیول کی زبان، تھنکنگ گلو بٹ سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے۔ تو نیچے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایکس پرائم منسٹر، میں حیران، میں کہوں میں چینل چینج کروں، وہ یقین نہ آئے کہ خاقان عباسی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ 2 تھپڑ مارے گا، میں 10 ماروں گا، میں اس کو نیچے لٹا لوں گا، میں پہاڑیاں ہوں، میں یہ کر دوں گا۔ یہ آپ اپنا رتبہ دیکھیں، وہ اگر ینگسٹرز ہیں اور غلط کام کریں۔ ایک چیز یہ، چلے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب ریاکشن آئے گا، جس طرح شہباز گل صاحب نے آج جو مریم صاحبہ کے بارے میں کہا، تو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں۔ جب لوگ ہرٹ ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو کم از کم لوگوں کو، آپ اپنے ورکرز کو یا اپنے کارکنوں کو یا پھر اپنے قیادت کو، ان کو یہ تو کہیں کہ لینگویج تو ٹھیک استعمال کر لیا کریں۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ لینگویج ٹھیک ہونی چاہیے، ریگارڈلیس آف کسی کا بھی ورکر ہو، لیکن ورکرز علیحدہ بات ہے۔ نہیں، شہباز گل کے ورکر نہیں، مشہور ہے۔ نہیں، وہ مجھے بتائیں، وہ ایکس پرائم منسٹر ہے پاکستان کا،
اور وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی وہ یوں کر کے کہ جی آؤ جی 2 پھر میں 10 تھپڑ پھر یہ مطلب اٹ از جس کو کہتے ہیں انبلیویبل. لیکن ٹھیک ہے آپ دیکھیں لڑائیاں ہیں لیکن خواتین کو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ برقع اٹھا کے یوں کرے گا نا کہ یہ خاقان عباسی خوش ہو جائے گا, مریم خوش ہو جائے گی, نمبر ایڈ ہو جائیں گے اور خاقان عباسی. لیکن یہ دونوں طرف کی قیادتوں کو اسے کنٹرول کرنا پڑے گا. لیکن عظیم صاحب اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ تھنکنگ ہے ان کی, یہ سوچ ہے. لیکن اس کو اگر کنٹرول نہیں کریں گی آپ خود اندازہ لگائیں آگ پھیل جائے گی. ون وے کنٹرول ہوگا یہ جب اوپر سے یہ انسٹرکشن آتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ویسے آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ ایک وقت میں نعیم الحق صاحب نے تھپڑ مار دیا تھا دانیال صاحب کو, آپ کو یاد ہوگا ٹی وی شو پہ, اور اس پہ عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا تھا نعیم صاحب کو اور باقاعدہ ٹویٹ کی تھی اس پہ. میں ایک آپ کو بات بتاؤں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں کر رہے آپ, یہ کلچر کون لے کے آئے؟ رانا ثناءاللہ کی آپ نے, میں 10 سال اپوزیشن میں رہی ہوں, جو خواتین کے متعلق جو زبان تھی, اور رانا ثناءاللہ نے تو جو بیگم نصرت بھٹو جس طرف سے بھی آئے قابل مذمت ہے, جس طرف سے بھی آئے قابل مذمت, جو فحش تصویریں ان عورتوں کے بارے میں پھینکی تھی, یہ تو ان کا جس کو کہتے ہیں 20 سال کا تجربہ ہے زبان پہ. میڈم یہ چھوڑ دیں, شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ ہیں جنہیں سب سے زیادہ گستاخی بیگم بھٹو کے بارے میں اور جو محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کی سب سے زیادہ شیخ رشید صاحب, اور شیخ رشید صاحح اب آپ کے وزیر داخلہ ہیں, وہ چھوڑ دیں. اور بے شمار آپ کے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو لوگ تھے جو 1990 کی دہائی کی پیداوار ہے, پارٹی میں ہوتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں ضرور. میرے صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. میری بہن ہے اندلیب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, مگر بدقسمتی سے میں پھر وہ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب خود جب یہ کہیں کہ میں نبڑ لانگا اندے نال, میں رانا ثناءاللہ کا انہوں نے ذکر کیا, رانا ثناءاللہ کے گھر کے باہر پہنچ گئے موب لے کے عمران خان صاحب, جس کا ذکر وزیر داخلہ کا, یس فیصل آباد ان کے گھر چلے گئے جلوس لے کر کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کس چیز, ایک سیکنڈ میں صرف, وہ جو کہتے ہیں نا میں چھوڑوں گا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ جس نے لیا میں نہیں چھوڑوں گا. اور اس میں ان سب نے اگر اس میں رانا ثناءاللہ بھی شامل ہے, انہوں نے بھی لوٹا, کنوکٹڈ ہیں, چارجڈ ہیں, مجرم ہے بگوڑا. مجھے بتائیں لوٹنے والے تو آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے. اچھا پھر ایک نواز شریف صاحب بگوڑے نہیں ہے, کنوکٹڈ نہیں ہے, مجرم نہیں ہے, پیسے لے کے باہر نہیں بھاگے, واپس کیوں نہیں آ رہے, کیوں نہیں آ رہا ہے ساتھدار, اس کو بنا دیا. اجازت دے دیں, نہیں ایک سیکنڈ, چوئی صاحب یہ کون ہوتے ہیں, ادارے کہاں ہیں بھائی, یہ کون ہوتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, پکڑ لوں گا, مار دوں گا. او بھائی صاحب, آپ کا عمران خان جو ہے وہ فیصل آباد ہو, نواز شریف کا جاتی عمرہ گھر ہو, آپ نے تو گھروں کیے ہوئے ہیں گھروں کے. اور میں پہلی بات وہی میں نے کہا کہ جب لیڈر, جب جس جماعت کا سربراہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو تو اس کے کارکن جو ہیں وہ خاقان عباسی کے گلے نہیں پڑیں گے, وہ احسن اقبال کو جوتے نہیں ماریں گے, وہ کیا کریں گے پھر. اور آپ اس دن اگر اور خوش ہو رہے تھے عمران جب کیا نام ہے ان کا, نہیں جی نہیں, وہ قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اسمبلی میں ان کو بتا رہے تھے واقعہ کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, مجھے کسی نے بتایا, میں اس کا نام نہیں کوٹ کرتا, ان کی جماعت کا ہی تھا وہ بندہ. تو عمران خان صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے, ٹی وی پر نظر آ رہا تھا بڑی خوشی سے. او خدا کا خوف کریں, آپ ملک کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں, مگر اپنی حرکتیں اپنی آتے تو ٹھیک کریں. آج جہاں تک یہ خاقان عباسی کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو گلے نہیں پڑنا چاہیے تھا, او بھائی میرے گلے اگر کوئی پڑ گیا ہے, مجھے وہ گھونسے مار رہا ہے, تو میں اس کو دوسرا گال آگے کر دوں گا کہ نہیں ادھر بھی مار, میں تو اس کی ایسی کی تیزی کر دوں گا. جو بندہ آپ کے گلے پڑے گا, کنٹرول کرنا چاہیے نا سر, نہیں اس طرح نہیں. آپ جب خود آپ اگر اس طرح کریں گے, اس طرح پولرائزیشن بڑھ جائے گی. چوئی صاحب جب آپ خود کیمرہ مین کو کہیں گے کہ اندے آیا اندے گلے پڑ جا, اس کو چھوڑو نا, تو پھر میں آپ سے توقع اور کیا رکھ سکتا ہوں, پھر میں ہی استدفاع کروں گا نا اپنا جو ہم کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا, یہ ایک بہت ہی نیگیٹو ٹرینڈ ہے, اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے تدارک ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے جی, پہلی بات چودھری صاحب, یہ ایک جو ہے ٹرینڈ انفارچونیٹلی یہ گند ہے جو آج ہوا اور جو پہلے ہوتا رہے, اور گند پہ اب کیا کامنٹ کیا جائے. لیکن یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ کچھ ہمارے ایک روایات تھیں
اور کچھ ہم نے روایات پیدا کی تھی اور اس سے جو ہے آگے ہم نہیں جاتے تھے، گھروں کی خواتین تک نہیں جاتے تھے، گھروں کے اندر نہیں جاتے تھے. لیکن اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ یاد کیجئے کہ نواز شریف صاحب پر جوتا پھینکا گیا، آپ یاد کیجئے خواجہ آصف صاحب پہ سیاہی پھینکی گئی، آپ یاد کیجئے گولی ماری گئی احسن اقبال کو، پھر بھی یہ معاملہ ختم نہ ہوا. دھرنے کے دوران پولیس کو مارا گیا، دھرنے کے دوران پولیس کو ایسے مارا گیا، دھرنے کے دوران پولیس کے ہاتھوں سے لوگوں کو چھڑوایا. اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے اندلیب صاحبہ نے، میں اس کو بہت خطرناک بات سمجھتی ہوں. عمران خان کون ہوتا ہے کسی کے گھر جانے والا؟ کون ہوتا ہے پکڑنے والا؟ کس قانون آئین کے تحت وہ جا کے لوگوں کو پکڑے گا کہ میں اس سے لوٹی ہوئی دولت؟ کون ہے وہ کہ وہ جائے گا اور اس طریقے سے اس کے فالوورز جائیں گے؟ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے، یہ بہت غلط بات ہے. یہ بات اس جگہ کرنے کی بنتی نہیں. یہ پارلیمنٹیرین ہیں جن کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم ہے. کیا اس کا مطلب ہے اس ملک میں کوئی آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور جو آج ہوا، آپ پیچھے جائیے، اگر شاہد خاقان عباسی نے کہا میں 10 تھپڑ ماروں گا، میں کہتی ہوں اسے صحیح کہا. کون ہوتا ہے کوئی شخص کسی عورت پہ ہاتھ ڈالنے والا، کسی آدمی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والا؟ کون ہے وہ ینگسٹر؟ اس کو سامنے لائیں. کس قانون کے تحت اس نے یہ سب کچھ کیا؟ اس بات کو کیسے کنڈون کیا جا سکتا ہے؟ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ جہاں انارکی اس طریقے سے بڑھے گی کہ اگر ان کے ہاتھ میں گولیاں ہو تو ایک دوسرے کو ہم گولیاں دے ماریں گے. یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں ایک ہی ملک. لیکن بہرحال اس کو روکنا پڑے گا پلوشہ صاحبہ، اگر روکے گا نہیں تو یہ پھیلے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی نفرت جب پھیلتی ہے تو بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، انارکی ہو جاتی ہے.